السلام علیکم دوستو۔ لشکر اسلام کو شہر کا محاصرہ کیے کئی دن گزر چکے تھے، لیکن قلعہ نما یہ شہر شدید محاصرے کے باوجود فتح نہیں ہو رہا تھا۔ سپہ سالار اسلام نے قلعے کے اندرونی حالات معلوم کرنے کے لیے کئی قاصد بھیجے، لیکن کوئی بھی تسلی بخش رپورٹ نہ لا سکا۔ سپہ سالار اسلام کے لیے پریشانی کی دو باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ اگر محاصرہ طویل ہو گیا تو کہیں اسلامی فوج کا حوصلہ نہ گر جائے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس صورت میں دشمن کو کہیں پیچھے سے امداد نہ پہنچ جائے، لہٰذا وہ جلد از جلد قلعے کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ کافی غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قلعے کے اندرونی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انہیں خود کسی نہ کسی صورت اندر جانا چاہیے۔ وہ انتہائی درجے کے عقل مند، ذہین، بہادر اور صورتحال کو فوراً پرکھنے والے عظیم انسان تھے، لہٰذا ایک دن خود انہوں نے قاصد کا بھیس بدلا اور قلعے کا اندرونی جائزہ لینے کے لیے بطور قاصد قلعے کے اندر گورنر کے پاس جا پہنچے۔ ان کے انداز گفتگو سے قلعے کے گورنر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے ساتھ محض گفتگو کوئی عام سپاہی نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ یہ شخص لشکر اسلام کا جرنیل ہی ہو۔ دل میں اس کے خیال پیدا ہوتے ہی قلعے کے گورنر نے مرکزی دروازے پر متعین اپنے فوجیوں کو پیغام بھیج دیا کہ لشکر اسلام کے اس قاصد کو دروازے پر آتے ہی فوراً قتل کر دیا جائے۔ جرنیل لشکر گورنر سے اجازت لے کر واپس لوٹے تو وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے قلعے کے اندرونی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ جب وہ مرکزی دروازے سے چند گز دور تھے تو ان کی نگاہیں دروازے پر متعین سپاہیوں پر پڑیں۔ ایک خیال بجلی کی طرح ان کے ذہن میں آیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ دکھائی دیتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا جا چکا ہے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ موت کی تلاش تو انہیں قتال کے لیے ابھارتی تھی، لیکن یہاں مسئلہ لشکر اسلام کے نفع و نقصان کا تھا، لہٰذا صورتحال کو پرکھتے ہی وہ انہی قدموں پر واپس لوٹے اور دوبارہ گورنر سے ملے اور مسکراتے ہوئے یوں کہا، جناب، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں ذاتی طور پر آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ جاتے جاتے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے لشکر میں 20 افراد ایسے ہیں جو جنگی اعتبار سے انتہائی تجربہ کار ہیں، اور امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے مشورہ کے بغیر کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ اگر آپ چاہیں تو ان کی ملاقات بھی آپ سے کرا دی جائے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی آپ سے مل کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ یہ تجویز سنتے ہی گورنر کے دل میں خیال آیا کہ ایک کی بجائے 20 کو ہی قتل کر دیں گے۔ یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس سے لشکر اسلام کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، انہیں لائیں، اور ساتھ ہی مرکزی دروازے پہ متعین فوجی دستے کو پیغام بھیج دیا کہ قاصد کو دروازے سے صحیح سلامت باہر جانے دیا جائے۔ اس طرح لشکر اسلام کے یہ عظیم سپہ سالار قلعے کا مکمل جائزہ لینے کے بعد کامیاب واپس لوٹ آئے۔ قلعے کے گورنر کو جس وقت یہ پتہ چلا کہ لشکر اسلام کے جرنیل نے میرے ساتھ داؤ کھیلا ہے
تو وہ بھی اس عظیم جرنیل کی اعلیٰ صلاحیتوں کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور اپنے سالار کے اس عظیم کارنامے کی خبر جب خلیفہ وقت کو ہوئی تو انہوں نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور اپنے عظیم جرنیل کو داد دی، اور پھر اپنے سالار کی اعلیٰ صلاحیتوں اور خدا کی مدد سے لشکر اسلام نے چند ہی روز میں شہر فتح کر لیا، اور پھر اس مرکزی شہر کے فتح ہوتے ہی فلسطین کے تمام شہر اسلام کے زیر نگیں آ گئے۔ یوں کفر کا خاتمہ ہوا اور لا الہ الا اللہ کے نغمے ہر سو گونجنے لگے۔ یہ عظیم اور قابل فخر جرنیل صحابی رسول فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر بے شمار عظیم کارنامے سر انجام دیے تھے۔